خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں سب سے پہلے شکرگزار ہوں گڈ شیفرڈ ٹیلی ویژن کے لیے اور بشپ پلوس صاحب کے لیے، جنہوں نے بڑی ہی اچھا یہ کام سٹارٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم گھر میں بیٹھے بھی خدا کلام کو سن سکتے ہیں۔ اور میرا نام پاسٹر شاہد گل ہے، میرا تعلق لیونگ برانچ چرچ سے ہے راولپنڈی میں۔ میں خدمت کے کام کو سر انجام دیتا ہوں، اور آج خدا نے موقع دیا کہ گڈ شیفرڈ پر ہم خدا کے کلام کو آپ تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے ہم کلام خدا میں سے آج کی تلاوت سنیں گے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پاؤ گے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ عزیزوں، میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ جو حیران کن کام جس کو ہم کرسمس منا رہے ہیں، جو ہوا آج سے تقریباً 2000 سال پہلے، یہ بڑا ہی انسان کے لیے ضروری تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ انسان جو گناہ کی زندگی بسر کر رہا تھا، گناہ میں زندگی گزار رہا تھا، انسان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کے چہرے پر رونق آئے، خوشحالی آئے، لیکن خدا نے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ایک بڑی خوشی کی بشارت دی، جو چرواہوں کو سب سے پہلے ملی۔ اور یاد رکھیے کہ اسرائیل میں چرواہوں کو بڑا ہی گھٹیا مقام دیا جاتا تھا، اور اگر دیکھیں تو ان کی یہودی دستور میں بڑے ہی ایسے طریقے سے ان کو دیکھا جاتا جیسے حقیر جانا جاتا تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ان پر ایک ایسا لیبل لگا ہوتا تھا جس کی وجہ سے جو یہ کام ہوتا تھا چرواہوں کا، یہ ایک عام کام بن جاتا تھا۔ ان کی کہیں پر گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی ان کو کہیں پر کوئی ایسی ویلیو ملتی تھی جو ایک عام انسان کو ملتی ہے، بلکہ یہ کم تر سمجھے جاتے تھے۔ اور دنیا میں اگر دیکھیں، سب سے پہلے جو مسیح کی بشارت ہے یہ چرواہوں کو ملی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کے زندگی میں جو احساس کمتری ہے وہ بھی بڑی ہی زیادہ تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب ان کو ایک بڑی خوشی کی بشارت ملی ہے تو احساس کمتری جاتی رہی۔ ایسے احساس جو کمتر ان کو سمجھنے کے لیے کافی تھے، اب ان کے پاس ایک ایسی خبر آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ایک بڑی زبردست خوشی کی بشارت ان کو ملی ہے، اور وہ بشارت انہوں نے اپنے تک نہیں رکھی بلکہ آگے تک بھی پہنچائی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ان کے اندر ایک نئے پن کا احساس پیدا ہو گیا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد، ان کے اندرونی ہی اندر جو زخمی ہوئے تھے ان کو بھی شفا مل گئی ہے۔ اور دوسری بات، ان کو خبر کیا ملتی ہے کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اب 2-3 باتیں ہیں جو ہم آج غور کریں گے ان پر۔ ایک تو منجی جس کو ہم سیویئر کہتے ہیں، اور کلام خدا یہ اس بات کی تائید کرتا ہے، اور پھر مسیح یعنی کرائسٹ، اور تیسری بات خداوند لارڈ۔ یہ 3 باتوں پر ہم آج تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ یاد رکھیے، منجی کا مطلب ہے نجات دینے والا۔ اب نجات کی جب بات آتی ہے تو خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے، فرشتے نے یوسف کو کہا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور اگر ہم اس حوالے کو دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح، متی کی انجیل اس کا اگر ہم 22واں باب دیکھیں، پہلی آیت میں لکھا ہے، یسوع نے خود فرمایا، ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے خود اس بات کا اعلان کیا،
खोया हुआ शख्स कौन है? खोए हुए आदमी की क्या अलामात होती हैं? आलम की सतह पर खोए हुए इंसान को अगर देखें, रूहानी बीमारी लगी हुई हो, और फिर ताल्लुकात में खौफ, जिंदगी में जुल्म, खुदगर्जी, और उसके बाद बेहिसी का कत्ल, और अगर देखें नाइंसाफी, शहवतें, काजरोइयां, ये वो इंसान होता है जो खोया हुआ है अपनी जिंदगी में। ये वो इंसान होता है जिसको खुद नहीं पता वो कहां खो चुका है। और उसके बाद अगर देखें, खुदा से बिछड़ा हुआ शख्स, खुदा से अलहदगी हुई हो जिसकी, वो शख्स खोया हुआ है। यानी सबब क्या है कि ये सारी चीजें जो जिसमें शख्स में पाई जाती हैं वो आज भी खोया हुआ शख्स है। लेकिन उसके लिए क्रिसमस के मौका पर एक बड़ी खबर है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। ये जो 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, और आज भी उन लोगों के लिए आज निजात दहिंदा है, आज वो मुनज्जी है। और अगर हम देखें क्रिसमस के मौका पर सुलह का पैगाम, यह बड़ा जरूरी है। खुदा के साथ सुलह, खुदा के साथ रफाकत, खुदा के साथ रिश्ते का बहाल हो जाना, यह उस खोए हुए शख्स के लिए तसल्ली है क्रिसमस के मौका पर। और उसके बाद इंसानों के दिल में फिर खुदा की तमजीद और प्रस्तिश का आ जाना, यह इलाज है खोए हुए शख्स का। और सुलह की बशारत का आगाज हो जाता है। उसके बाद हमारी दुनिया में सुलह इसलिए कम है कि हम आलमे बाला की जानब से खुदा की तमजीद कम करते हैं। खुदा की तमजीद करना जरूरी है, और जितनी ज्यादा तमजीद होगी उतनी ज्यादा सुलह होगी, सुलह का पैगाम होगा। हमारे लिए आज खोए हुए शख्स की बीमारी का इलाज क्या है? उसकी वर्शिप करना, उसकी तमजीद करना। नजात मिलने का इलाज खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया हो गया, और वो मुनज्जी हमारे पास आ गया जिसका ऐलान फरिश्तों ने किया। और दूसरी बात हम जो देखते हैं, यानी यीशु मसीह क्राइस्ट, वो क्या है? उसका मतलब है मसा किया हुआ, जिसकी वजह से आज हम जब मसीह कहलाते हैं तो हम मसा किए हुए लोग कहलाते हैं। जिस पर रूह कुस का मसा हो वो ममसू है। और खुदावंद यीशु मसीह इस बात के बारे में बड़े ही दलाइल देकर साबित करते हैं। खास मसीह मौलूद के मुंतज़िर थे जो उनके लिए एक बादशाह का आना, और दुश्मनों से छुटकारा दिलाने वाला खुदावंद यीशु मसीह, सबसे बड़ा दुश्मन जो इब्लीस शुरू ही से जो उसके लोगों का दुश्मन है। आज अगर बात करें, हर एक शख्स इब्लीस की गिरफ्त में अगर कोई फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, सब नहीं है, लेकिन जो इब्लीस की गिरफ्त में फंसे हुए हैं, इब्लीस हमलावर होता है, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। और वो बीमारियां, वो दुख, परेशानियां जिनकी शिफा बनकर इस दुनिया में आ गया। और याद रखिए, गुर्बत का शिकार जिसके लिए मुहैया करने वाला आ गया, और उसके बाद हमें आसूदगी देने वाला आया इस दुनिया में। गुनाहों का हमला अब वहां पर बादशाहत इब्लीस की आ गई जिस जिंदगी में, उसमें खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत का आ जाना, यह हकीकी क्रिसमस है। यीशु ने खुद ऐलान किया, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, और उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आजाद करने की खबर सुनाऊं, साले मकबूल की मुनादी करूं। और मैं आपको बताता जाऊं, यहूदी खास तौर पर एक खास तेल से बादशाह और काहिन और नबी को मसा करते थे। खरूज की किताब में इसका जिक्र है, लेकिन उसने जो मसा किया है वो रूह को उसकी कुदरत से हमें मसा किया है।
اور میں آپ کو بتاتا جو روح القدس کی جو جھلک ہے، جس کے مسا میں آسمانی خوشبو موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمارا بادشاہ بھی ہے، ہمارا نبی بھی ہے، ہمارا کاہن بھی ہے۔ روح القدس کے تیل سے مسا کیا گیا۔ آج انسان کو ابلیس کے جوے سے نجات دے کر اس نے ہمیں بھی مسا کیا روح القدس عطا کر کے، اور لکھا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، وہ خوشخبری جو فرشتے گڈریوں کو دے رہے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح اس کی تائید کر رہے ہیں، اور کیا بھیجا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے، اندھوں کو بینائی دینے کے لیے، کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ یہ گڈ نیوز ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ خوشی کی بشارت ہے جو کرسمس کے موقع پر ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ اور تیسری بات کی طرف ہم جائیں گے، یسوع مسیح خداوند ہے، لارڈ، اور جس کا جو مطلب ہے، یہوہ کا مطلب جو ہے وہ ترجمہ ہے دوسرے الفاظ میں کہ اگر ہم خداوند کو دیکھیں اس کو یہوہ بھی کہا گیا ہے۔ اور ان الفاظ کو دیکھیں، فرشتے نے بڑی خوشخبری کا جو اعلان کیا وہ یہ تھا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پاؤ گے۔ اور آج اگر دیکھیں کچھ ایسی جگہوں پر خداوند یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے لوگ، اور یہ یہاں پر فرشتے نے گواہی دی مسیح خداوند، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوئی، یعنی مسیح خداوند۔ اس لیے ہم بائبل میں جو لکھا ہے، جو بائبل بیان کرتی ہے، ہم اس کو یقین دہانی کے طور پر لیتے ہیں۔ ایک بچہ کو بیت لحم میں پیدا جو ہوا ہے، ایک غیر معمولی بچہ جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، موضع مسیح ہے، اس سے بڑھ کر وہ یہوہ خدا ہے، اور وہ انسان بنا۔ خداوند پر غور کر رہے ہیں، اور وہ انسان بنا، خدا انسانوں میں انسان بن کر آ گیا۔ یہ کرسمس کی خوشخبری ہے، یہ کرسمس کے موقع پر بشارت ہے خوشی کی۔ خدا انسانوں میں انسان بن کر آ گیا، اور یہ یسوع مسیح کی صحیح پہچان ہے۔ یہی پہچان انسان کو نجات کی خوشی دینے کے لیے آ گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی جو پہچان ہے، انسان کو نجات کی روشنی بخشنے کے لیے آ گیا، دنیا میں نور بن کر آ گیا۔ اور وہ آج یہ کہتا ہے کہ اب پہلے وہ نور بن کر دنیا میں آیا، پھر کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو۔ اس نے وہ روشنی بخشی جو دنیا میں کروڑوں لوگ یسوع کو ایک استاد ہی سمجھتے تھے، لیکن ایک نبی مانتے تھے، ایک غیر معمولی شخص سمجھتے تھے، ایک بے ضرر عام سا شخص سمجھتے تھے۔ لیکن آپ کو بتاتا جاؤں، وہ خدا انسان بن کر انسانوں میں آ گیا۔ یہ بات ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو مجسم ہوا، انجیل کے مطابق ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ ایک بڑی ہی اس بات کا ریفرنس تائید کرتا ہے یوحنا کی انجیل پہلا باب۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور لکھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، کیا توما یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ثبوت پا کر حیرت سے نہیں پکار اٹھتا، اے میرے خداوند، اے میرے خداوند؟ اگر آج دیکھیں، جب یوحنا انجیل 20واں باب 28ویں آیت میں کیا لکھا ہے، کیا عبرانیوں خط میں یسوع مسیح کی بابت نہیں لکھا، اے خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یسوع نے نہ کہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یعنی خدا کو دیکھا؟ اس کا مطلب ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح خدا ہے، اور جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ غلط ہے، وہ رونگ ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا انسان بن کر انسانوں میں آ گیا، اور یسوع مسیح کہتے ہیں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ یہی سبب ہے کہ یسوع کنواری مریم سے
روح کو اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، یسوع کی ذات میں گناہ نہ تھا۔ اور پھر یہی سبب ہے کہ یسوع نے دنیا میں جو دعوے کیے ہیں وہ سچائی پر مبنی ہے۔ یہی سبب ہے کہ یسوع خدا اور انسان کا درمیانی بھی ہے، کیونکہ خدا اور انسان کا درمیانی ہونا بہت ضروری تھا۔ اگر خدا اور انسان کا درمیانی نہ ہوتا تو آدمی کی صلح ہی خدا کے ساتھ نہ ہوتی، ملاپ ہی خدا کے ساتھ نہ ہوتا۔ اور انسان بھی یسوع کے ایک بید ہے، انسان ہونا یسوع کا۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، انسان بن کر اس دنیا میں آنا بڑا بید یہ ہے تاکہ وہ اس معیار پر آ جائے، اس جگہ پر آ جائے جہاں پر اس وقت انسان ہے۔ وہ آ کر اس جگہ پر اس انسان کو اس گناہ سے نکالنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اگر ہم بات کریں انسانوں کے درمیان وہ بسا اور اس نے جان دی، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، تمام قوموں کو شکست دے کر مردوں میں سے جی اٹھا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے والا خدا کا برا ہے، اور ہم پر حکومت کرنے والا یہوہ خداوند ہے۔ ہم پر حکومت کرنے والا یہودا کا شیر ببر بھی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح خدائے مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ وہ مجسم ہوا جو بیت لحم میں کرسمس کے روز، اور میں آپ کو بتاتا جاؤں خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا، مجسم ہو کر آنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بنی نوع انسان سے پیار کرتا ہے۔ وہ شخص جس کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے، وہ شخص جو دنیا میں بڑا ہی اس کے پاس کوئی آس نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں ایک حقیر شخص ہوں، اس کے لیے دنیا میں آ گیا تاکہ اس کو جو بھی قبول کرے اس کی زندگی میں خوشی کی نئی لہر دوڑ اٹھے۔ غریب چرواہوں کو بڑی خوشی کی بشارت دی کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور سب سے پہلے وہ غریب طبقہ، وہ حقیر طبقہ جن کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، اس کو یہ خوشخبری ملی۔ آپ اس کرسمس کے موقع پر، اس عظیم خوشخبری کو، عظیم موقع پر کیوں یسوع پر ایک ہی طرح سے نظر کرتے ہیں، بلکہ اس کو مختلف طرح سے نہیں دیکھتے کہ وہ انسان بنا، خدا تھا، انسان بنا، انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور وہ بادشاہ بھی بن کر اس دنیا میں آیا، وہ کاہن بن کر بھی آیا۔ ہمارے لیے اس نے یہ سب کچھ ممکن کیا تاکہ بنی نوع انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے کفارہ دیا جا سکے، اور اس کو احساس کمتری سے نکالا جا سکے، اس کو ہر کی بیماریوں سے، پریشانیوں اور دکھوں سے نکالا جا سکے۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، فرشتے نے ایک بڑی خبر دی، اور اس نے کہا جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اور یہ خبر صرف ان چرواہوں کے لیے نہیں تھی، وہاں کے محدود لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ساری امت کے لیے تھی۔ اور آج جس کا آپ نتیجہ بھی دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے۔ بڑی خوشی کی بشارت۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہلاکت سے بچنے کے لیے اپنا بیٹا بخشا، اور محبت اس نے ظاہر کی۔ اب اس کی جو دوسری بات ہے، ہلاکت سے بچنے کے لیے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو سکے۔ جو مردہ حالت میں شخص ہے، جو گناہ کی حالت میں شخص ہے، وہ مردہ ہے۔ اور یاد رکھیے گناہ جو ہے وہ مردگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گناہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق کو جڑے رہنے سے ہمیں الگ کر دیتا ہے، اور گناہ جو ہے خدا کے ساتھ جو ہمارا لنک ہے، تعلق، رابطہ ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کو جوڑنے کے لیے اس تعلق کو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم ہلاکت کی زندگی بسر نہ کریں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ اور وہ کون سی زندگی؟ یہ چھوٹی سی زندگی نہیں ہے جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، 50، 60 سال اور 70 سال، بلکہ خدا چاہ رہا ہے ہمیشہ کی زندگی جو ہمیں آخر میں ملے گی، جس کے ساتھ خدا ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے 5ویں باب میں، جو میرا کلام سنتا
اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے، ہو جائے گا نہیں بلکہ ہو گیا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، جب کہتے ہوگا یا ہو جائے گا تو یہ امید کی بات ہے، بلکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کون سی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی۔ عزیزو، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کرسمس کے موقع پر، اگر آپ دیکھیں چرواہوں کی حالت، پھر سے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ چرواہے ایسے تھے، ایک ایسی مخلوق تھی جو نگہبانی کرتے تھے، ان کا جو ایک ایسے ساز سے بھری زندگی ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کم تر تو سمجھتے، بلکہ ان کا جو معاشرے میں مقام تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا، نہایت گھٹیا شمار کیا جاتا تھا چرواہوں کو۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ایک شریعت کے قوانین تھے ان پر بھی پورے نہیں اترتے تھے، اور اس کے بعد جو ان کے جو زخم تھے، ان کی جو اندرونی حالت تھی، یعنی کہ اندرونی جو زخم تھے وہ قابل برداشت نہیں تھے۔ ان کے اندر سے یہ بات اگر دیکھیں تو آپ کو سامنے آئے گی نظر کہ وہ احساس سے کمتری کا شکار اور اندر ہی اندر سے زخمی نظر آئیں گے، اور معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، اور ان کو جاہل کا لیبل دیا جاتا تھا کہ یہ جاہل ہیں، یہ بالکل ناکارہ لوگ ہیں۔ اور پھر ان کی معاشرے میں عدالت میں بھی، یعنی شرعی عدالتوں میں ان کی گواہی بھی نہیں قبول کی جاتی تھی، اس قدر ان کی زندگی میں یہ حالات تھے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں کہ وہ کچلے ہوئے، زخمی، پسماندہ شخص، اور خدا کی اس ہیکل کے جو کام تھے، جو شرعی کام تھے، ان سے ان کو الگ کیا گیا، اور خدا نے نظر کن پر کی؟ ان پر کی۔ سب سے پہلا فرشتہ جو خبر دیتا ہے ان کو دیتا ہے، کیونکہ ان کو ضرورت تھی خوشی کی خبر کی۔ میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں، خوشی کی خبر، خوشی کی بشارت آج بھی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، جن کی زندگی میں احساس کمتری ہے، جن کی زندگی میں گناہ ہے، جن کی زندگی میں ابھی تک جہالت ہے، جو ابھی تک رد کیے ہوئے لوگ ہیں، جن کو یہ سمجھتے کوئی سہارا نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں ہے۔ خوشخبری آج بھی ان کے لیے ہے، وہ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے پیدا ہوا۔ جو آج ایماندار کہلاتے ہیں ان کے اندر تو خوشی قائم ہو چکی ہے، ان کے اندر تو نجات دہندہ آ چکا ہے، تجربہ ہو چکا ہے، لیکن جو ابھی تک ہی سمجھتے ہیں کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا، کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا ہے، کوئی ہماری طرف نگاہ نہیں کرتا، تو کرسمس کے موقع پر بتانا چاہتا ہوں آپ پر بھی نگاہ کی گئی ہے، آپ پر بھی خدا نے نظر کی ہے، خدا نے آپ کو بھی دیکھا ہے، آپ کے حالاتوں پر غور کی ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے۔ ہمارے اندر جو افراتفری چل رہی ہے، ہمارے اندر جو احساس گناہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اور اس نے گناہ کا خاتمہ صلیب پر کیا، دنیا میں منجی بن کر، نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں آیا اور خوشی کی خبر دی، خوشی کی بشارت یعنی کہ دوسروں میں یہ خوشخبری پھیلانا، دوسروں کو یہ خوشخبری دینا۔ اور اگر آپ رکھیں کہ میرے دل میں بڑا یقین ہے کہ میں خوشی کی بشارت کو قبول کر چکا ہوں، تو وہ خوشی کی جو خبر ہے، جو بشارت ہے، وہ دوسروں کو بھی دینے کی ضرورت ہے۔ اور خوشی کی بشارت سن کر ان کے اندر، ان کی ذات میں جو احساس گناہ ہے، احساس کمتری ہے، محرومی ہے، نفرت ہے، رد کیے جانے کے زخم ہے، ان سب کا علاج ہے۔ آج آپ کو بہت سارے لوگ دنیا میں ملیں گے جو یہ سمجھتے ہیں ہم رد کیے ہوئے ہیں، ہم زخمی لوگ ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، ہم احساس کمتری میں پھنسے ہوئے شخص ہیں جن کا کوئی علاج نہیں، کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ان کے لیے بھی آیا ہے تاکہ وہ اس احساس کمتری سے نکلیں، وہ محرومی سے نکلیں، وہ اس گناہ سے نکلیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، آسمانی موسیقی میں خدا کی
ایک بڑی زبردست حمد کی آواز سن کر وہ جو چرواہے تھے تمام طرح سے عمر بھر کے لیے مسرور ہو گئے۔ آج میں آپ کو بتاتا جاؤں اس خوشخبری کو لے کر، اس خبر کو لے کر آپ پوری دنیا کے لیے مسرور ہو سکتے ہیں، پوری دنیا کے لیے آپ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے اندر محرومی نہیں رہے گی، احساس کمتری نہیں رہے گی، آپ کے اندر گناہ نہیں رہے گا، بلکہ آپ دلیرانہ شخصیت ہو جائیں گے، آپ شفا یاب ہو جائیں گے، آپ خدا کے بیٹے بن جائیں گے، آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ مسیح خاندان میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے ہی ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ چاہے کس بھی قوم سے، کس بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خوشخبری پوری دنیا کے لیے ہے، جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی اور آپ کے زخموں کا علاج ہے۔ آپ کے اندر ایک نیا پن آ جائے گا، آپ کے اندر ایک نیا احساس پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک معجزہ ہوگا اور آپ کے اندر خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری آپ کو دلیر کر دے گی۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر ہم کرسمس کو اور طرح کے کاموں سے منائیں تو یہ حقیقی کرسمس نہیں ہے۔ حقیقی کرسمس کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہونا، ہمارا خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں ہونا۔ اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہمارا کرسمس نہیں ہے۔ صرف چرنیاں سجا لینا ہمارا کرسمس نہیں، بلکہ اس دل کی چرنی کو بھی سجانا چاہیے۔ اس دل کی چرنی میں بھی خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے، اور جب ہوگا تو ہم خوشحال بھی ہوں گے، ہم تسلی میں بھی ہوں گے، اور ہمارا جو کرسمس ہے وہ ایک حقیقی کرسمس بن جائے گا۔ اس منجی کو اپنی زندگی میں قبول کرنا کہ وہ ہمارا منجی ہے، ہمارا سیویئر ہے، ہمارا بچانے والا ہے۔ اگر جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ میرا بچانے والا ہے، تو اس بات کو آپ دل سے اقرار کر رہے ہیں تو آپ کو اس گناہ سے، آپ کو احساس محرومی سے، اس گناہ کی ساری گناہ بری زندگی جو ایک نفرت انگیز زندگی ہے، اس سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب مسیح ہم اپنی زندگی کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح بن کر ہماری زندگی میں آیا، اس کو مسح کیا گیا، اس نے ہمیں بھی مسح کیا ہے۔ آج ہم مسیح کہلاتے ہیں، اس کا مطلب ہے مسح کیا ہوا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے، اور مسح کیا ہوا شخص جو ہے وہ خدا کے اس قدرت سے خوش ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور ہمیں مسح کس کام کے لیے کیا؟ ہم بشارت دیں، ہم خوشخبری دیں، ہم خوشی کی بشارت دوسروں کو بھی دے سکے، کیونکہ ہم مسح کیا گئے ہیں اس خوشخبری کے لیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو بھی مسح کیا گیا، اور اس نے کہا اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ میں قیدیوں کو آزاد کروں، اندھوں کو بینائی دوں، جکڑے ہوئے کو چھڑاؤں، آزاد کروں۔ آج اس نے بھی ہمیں مسح کیا ہے، خداوند یسوع مسیح دیا ہمیں خدا نے، اور اس نے جب خداوند یسوع مسیح کو ہم قبول کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آتی ہے، ہمیں اب فرزندیت کا حق مل جاتا ہے، ہم بیٹے بن جاتے ہیں، پھر ہم خدا کے بیٹے بنتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ حق ملتا ہے کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں اے ہمارے باپ، جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے، وہ تعلق ہے جو خداوند یسوع مسیح نے آ کر ہمارے لیے جوڑ دیا، ہمارے لیے اس ساری وہ جو نفرت انگیز چیزیں تھی ختم کر کے خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کروا دیا، اور یہ کرسمس کے موقع پر ہوا۔ اس پیغام کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور عزیزو یاد رکھیے، جب ہم اس پیغام کو اگر بھولیں گے، ہم اور طرح کی چیزوں میں کرسمس کی خوشیاں مناتے رہیں گے، اس میں آپ کو حقیقی خوشی نہیں ملے گی۔ آپ کو ملے گی تو اس خدا کے کلام سے جس میں سچائی ہے اور اس کے اندر خوشی کی خبر ہے، اور اس کو قبول کریں گے، ہماری زندگی میں حقیقی خوشحالی آ جائے گی۔ نجات دہندہ ہمارا خداوند یسوع مسیح، نجات دینے والا، یہ پوری دنیا کے لیے، ہر ایک قوم قبیلے کے لیے ہے، اس لیے اس نجات دہندے کو اپنی زندگی میں قبول کر لیجئے۔ آج وقت ہے، بہترین وقت ہے، آج ہی وقت ہے،
قبولیت کا۔ خداوند ہمارا خدا ہمیں اس طرح کی حالت میں لینے کے لیے تیار ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور خداوند کے پاس آ جائیں۔ جب ہم اس کے پاس آئیں گے تو بچائے جا سکتے ہیں، اور ہماری امید جاتی نہ رہے گی، بلکہ ہم زندہ امید سے بھر جائیں گے اور خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ عزیزو، آج موقع اور وقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور حقیقی کرسمس منائیں، اس کو قبول کر کے، اور خوشی کی لہر آپ کی زندگی میں دوڑے اور آپ اس خوشی کی لہر کو لے کر آگے بڑھیں، بڑھتے جائیں۔ چرواہوں نے جس طرح آگے خوشخبری دی، آپ بھی خوشخبری دیں، تاکہ آپ اس خوشخبری کو پھیلا کر خدا کے بیٹوں میں شمار ہو کر اور اس کا پرچار کرتے ہوئے اس کے بیٹے، ایک زبردست بیٹے جس سے خدا خوش ہو، وہ بن کر اس کرسمس کو منا سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آخر میں گڈ شیفرڈ ٹیلی ویژن کے لیے، بشپ پلوس صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں گے۔ آسمانی خدا، ہم تہ دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں گڈ شیفرڈ ٹیلی ویژن کے لیے۔ خدا، تیرے خادم پاسٹر بشپ پلوس صاحب کے لیے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو تو نے اپنے بندہ کو بڑی خدمت دی، اور خداوند اپنے بندہ کو تو استعمال کر رہا ہے، اور خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں ساری ٹیم کے لیے جو تیرے بندہ کے ساتھ کھڑی ہے، تیرے بندہ کے ساتھ کام کر رہی ہے، تاکہ یہ خوشی کی خبر پھیلے، دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ خدا، ہم ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں خدا تیرا قادر مطلق ہاتھ بڑھے، جہاں جہاں پر تیری معجزانہ قدرت کی ضرورت ہے، تو معجزات کرنے والا خدا ہے، اپنی فیور بخش خدا، اور یہ کام چلتا رہے خدا۔ اس کام کے وسیلہ سے، اس ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں خدا بچائی جا سکے، بہت ساری زندگیاں تیرے پاس آئیں، خدا یسوع مسیح کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ خدا، سارے خدا ماحول فضا پر ہم تیری بڑی قدرت چاہتے ہیں۔ یہ جو کرسمس سیزن ہے خدا 2022، یہ تیرے لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہو، اور جو گڈ شیفرڈ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں۔ خاندانوں میں خوشحالی، برکت بڑھوتی آئے خدا، اور احساس کمتری جاتی رہے، گناہ جاتا رہے، ہمیشہ کی زندگی کے وارثوں، نجات دہندہ کو قبول کریں، منجی کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ خدا، اپنا قادر مطلق ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ ایک بار پھر گڈ شیفرڈ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کو بھی برکت دے۔ مسیح یسوع قادر جلالی اور فتح مند نام میں یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین۔